بند کیا اور الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ہے مخالفین کے ساتھ ہمارا اچھا بہتر برتاؤ۔ اب تک ہم نے جو کچھ بھی بتلایا تھا اس کا زیادہ تر تعلق ان لوگوں سے تھا جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، لیکن آج تذکرہ کریں گے ہم مخالفین کا۔ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا میں جس کے سب عزیز ہی ہوں، رفیق ہی ہوں، حلیف ہی ہوں، نہیں، فریق اور مخالف بھی ہوتے ہیں۔ کیا برتاؤ ہونا چاہیے مخالفین کے ساتھ؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخالفین کی مخالفت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ایک حد تک رکھیں۔ اگر اس کو میں دوسرے طریقے سے کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، وہ آپ کا مخالف ہے لیکن آپ اس کے مخالف نہ بنیے، آپ اپنا نام مخالفین میں نہ لکھوائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مخالفت بہت جلد دم توڑ جائے گی، لیکن آپ نے اگر اپنا نام مخالفین میں لکھوا لیا اور آپ یوں چلے کہ وہ ڈال ڈال تو ہم پات پات، تو یہ مخالفت بڑھتی رہے گی۔ دنیا میں کچھ لوگوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عرب شاعر کہتا ہے، خبردار، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ ہے۔ اگر کسی نے یہ حماقت کی، فنجہل فوق جہل الجاہلین، تو یہ سمجھ لے کہ ہم جاہلوں کے بھی جاہل ہیں، ان سے بھی بڑے جاہل ہیں ہم۔ لہذا ہمارا رویہ اور ہماری چال اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق جاہلوں والا ہی ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جاہلی دور کے شاعر کا کلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام تو کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھا اور بہتر تعلق رکھو۔ بات کہنی ہے تو اچھی بات کہو۔ اس نے آپ کو گالی دی، اب آپ بھی گالی دیں تو اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے برائی کی، آپ بھی برائی کریں، کیا فرق رہا اس میں اور آپ میں؟ نہیں بھئی، ہم کر سکتے، ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے ایک چپت مارا، آپ بھی چپت مار سکتے ہیں، ایک گالی دی، آپ بھی ایک گالی دے سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دیں، درگزر کر دیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے بدلہ لینے سے۔ قرآن کہتا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک آدمی نے آپ سے دشمنی ٹھان رکھی، ہمیشہ دشمنی کرتا رہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دشمنی نہیں نبھاتے۔ وہ تو آپ کو دشمن مانتا ہے، آپ اس کو دشمن نہیں کہتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے درمیان اور آپ کے درمیان زبردست عداوت و دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جگری دوست بن جاتا ہے۔ کیسے بن گیا؟ تمہارے نیک اچھے رویے کی وجہ سے۔ اگر کوئی دوست دشمن بنتا ہے تو سب سے زیادہ مخالف ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دشمن دوست بنتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہی بات کہہ رہا ہے قرآن۔ تو آپ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ اگر اس اعتبار سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے اسوہ کو دیکھیں، اور آپ نے صحابہ کرام کو جس بات پر تربیت دی، تیار کیا، اس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے مخالفتیں بڑھانا مفید نہیں ہے، بلکہ مخالفتوں کو ختم کرنا یہ مفید ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، اتفاق سے قریب ہی میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوتا ہے آپ کے گھر کے پاس سے، انہوں نے دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ان کی فطری کجی
بدماشی، عیاری اور مکاری ان کی رگو ریشے میں ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے آپ کو سلام کیا. لیکن سلام کیسے کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، جب انہوں نے ملاحظہ کیا یہودیوں کے سلام اور رسول اکرم کے جواب کو، ان سے برداشت نہیں ہوا اور ان کی زبان سے نکلا وعلیکم السلام واللعنت والغضب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 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 تسلی رکھو، کیوں اتنا غضبناک ہوتی ہو؟ یہ لعنتان کیوں؟ اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ دیکھا. تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول انہوں نے بددعا دی آپ کو. انہوں نے یہ کہنے کے بجائے السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، انہوں نے کہا کہ تم مر جاؤ. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. انہوں نے مجھے بددعا دی، میں نبی ہوں، ان کی بددعا مجھے نہیں لگے گی، لیکن میں نے جب جوابی کہا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی موت طاری ہو، میں نبی ہوں، میری بددعا ان کو لگے گی. اور تم نے جو لعنت و غضب اور یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اللہ کے رسول نے توجہ نہیں فرمائی. یہودیوں نے جو بددعا دی ان کے الفاظ پر آپ نے غور نہیں کیا، حالانکہ آپ کے علم میں ہے انہوں نے کیا کہا، اور یہ بھی ہے کہ ان کی اس شرارت کا جواب کیا مناسب ہے، وہ دیا بھی آپ نے. لیکن حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، اس لیے جب ان کے سرتاج کو گالی دی گئی تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. یہودیوں کو احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے سمجھا یا انہوں نے کوئی جواب دیا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفین کے ساتھ برتاؤ. ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا. مخالفین کو جواب دینے میں کبھی بھی آپ نے نہ تو بے صبری کا اظہار فرمایا اور نہ کبھی بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھایا، بلکہ نہایت اطمینان کے ساتھ، صبر و سکون کے ساتھ ان کے حملے کا نہایت مناسب جواب دیا. تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ثبت ہے. صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، رسول اکرم آپ کے ساتھ ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر ہو گئی، ریت جلنے لگی، لوگ پریشان ہیں، سفر کی تکان سے بہت زیادہ اوب گئے ہیں. اب طبیعت چاہ رہی ہے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. ایک ایسی وادی سے گزرے جس میں اکثر درخت ہیں. آپ نے حکم دیا قافلہ یہاں روک لو اور تھوڑی دیر آرام کرو. سب لوگ درختوں کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے پھیل گئے. اللہ کے رسول نے بھی ایک درخت دیکھا اور جا کر اس کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور لیٹ گئے. جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ تو بچھا لی، بدن ننگا. اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا. آپ کی آنکھ لگ گئی. اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے بالکل قریب کھڑا ہوا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. کیا ہوا پھر؟ اس بات کو بتانے کے لیے ہم وقفے میں جائیں گے اور پھر آ کر آپ کو اس پورے واقعے سے آگاہ کرائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا آپ نے ان کو حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+ ٹی وی پر.
बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स i+ TV मुस्तकिल बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों घरों तक ये प्रोग्राम्स पहुंच चुके हैं, लाखों ने इनसे फ़ायदा उठाया है और कई ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये सब का अज्र आपको, हमारे डोनर्स और खैर खाओं को ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे तो i+ TV को मिली हुई मुद्दत में मुकम्मल तौर पर बचाने में हमारा भरपूर साथ दें और बढ़ चढ़ कर ताउन करें। i+ TV की मदद करने के लिए कॉल करें 9820260173 पर या ऑनलाइन ट्रांसफर करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। नजरीन, खैर मकदम है आपका खुशगवार जिंदगी के उसूल के इस प्रोग्राम में। वक्फे पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे हैं। दोपहर को आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गए। कुछ देर में एक दुश्मन आया और उसने आपकी तलवार को उतार लिया, म्यान से बाहर किया, हाथ में लिए हुए, चाहता ये है अचानक धोखे से रसूल अकरम पर वार कर दे। लेकिन आपकी आंख खुल गई, आपने देखा कि दुश्मन सामने खड़ा है, तलवार हाथ में है। जब आपने उसकी तरफ देखा तो उसकी जुबान से निकला मन यमनउका मिन्नी या मोहम्मद। अब बताओ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? आपकी जुबान मुबारक से निकला अल्लाह। अल्लाह का लफ्ज सुनना था कि उस पर लर्जा तारी हो गया, कांपने लगा, हाथ तलवार को थामने से माजूर हो गए, तलवार गिर गई। आप आगे बढ़े और आपने तलवार अपने हाथ में ली और उससे मुखातब हुए, फरमाया मैं यमनउका मिन्नी, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? जाहिर है तौहीद को जानता था, कहे किसको कि फलां बचाएगा। अगर वो अपने माबूदान बातिला का नाम लेता है तो वो जानता है कि ये तो तुम्हारे माबूदान बातिला का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके सामने नाम कैसे ले? तलवार हाथ में। कहने लगा रहम कीजिए, आपसे मुझे यही उम्मीद है और मैं वादा करता हूं आपके खिलाफ कभी जंग नहीं लड़ूंगा। आपने फरमाया मुसलमान होता है? कहने लगा नहीं, मुसलमान तो नहीं होता, लेकिन ये कहद करता हूं जो लोग आपसे जंग कर रहे हैं मैं कभी भी उनके साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग नहीं करूंगा। आपने कहा ठीक है जाओ, छोड़ दिया, माफ कर दिया। वो सोच नहीं सकता था कि मुझे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मैंने जो कसूर किया, डराया, धमकाया, मेरे इरादे पक्के और पुख्ता थे, तलवार मेरे हाथ में थी, मैं कत्ल करने के इरादे से ही आया था, यहाँ कोई इनका साथी भी नहीं था। और ऐसे में उस शख्स ने मुझे माफ कर दिया, मेरी जिंदगी बख्श दी। बड़ा अजीम है ये आदमी। यही सोचते हुए अपने कबीले में चला गया। इत्तेफाक की बात थी कि अपने कबीले का सरदार था। कबीले में पहुंचा, सारे लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन के ताल्लुक से उसने अच्छे ख्यालात का इज़हार फरमाया। लोगों ने पूछा क्यों बयान कर रहे हो सब कुछ? क्या मैं चाहता हूं आप लोग मुसलमान हो जाए। लोगों ने कहा तुम हमारे सरदार हो, अगर आप कहते हो तो हम मुसलमान हो जाते हैं। सारे लोग मुसलमान हो गए और खुद भी मुसलमान हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कलमा पढ़ा, सारी कौम के साथ मुसलमान हो गया। कौन था? इतना बड़ा मुखालिफ जो जान लेना चाह रहा था।
ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک آدمی کو پکڑ کر لائے. کہاں کا ہے؟ نجد کا. بڑے جدی، بڑے ہمت اور حوصلے والے لوگ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھو. لوگوں نے باندھ دیا. قیدی ہے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا. پہلی نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد میں تشریف لائے. پوچھا کیا حال ہے سمامہ؟ کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین. حال چال کیا پوچھتے ہیں؟ اگر آپ احسان کریں گے تو میں احسان کا بدلہ آپ کو احسان سے دوں گا، اور اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیجئے، لیکن یہ مت سوچئے گا کہ میرا قتل یوں ہی ضائع چلا جائے گا. میری قوم کے لوگ آپ سے گن گن کے بدلے لیں گے. آپ نے کچھ کہا نہیں. مسلمان جمع ہوئے، اذان ہوئی، نماز پڑھی، درس ہوا، اور پھر اس کے بعد سب پچھڑ گئے. پھر آپ تشریف لائے، پھر پوچھا کیا حال ہے سمامہ؟ پھر وہی جواب ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات نہیں کی. وہی سوال اور وہی جواب. 3 دن ہو گئے، سوال بھی وہی ہے اور جواب بھی وہی. تیسرے دن حکم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمامہ کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. سمامہ ہمارے لوگ تمہیں پکڑ کر لے آئے تھے، اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. زبان سے کچھ کہا نہیں. نکلے مسجد سے، باہر نکلے، ایک آدمی سے پوچھا یہاں کہیں پانی کا انتظام ہوگا؟ اس نے کہا فلاں باغ میں چلے جاؤ، وہاں پانی ہے. گئے باغ میں، جا کر کپڑے دھوئے، غسل کیا، کپڑے سکھائے، کپڑے سوکھ گئے، کپڑے پہن کر غسل کر کے رسول اکرم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے. نماز کے وقت میں مسجد میں آپ نے دیکھا، فرمایا سمامہ ہم نے چھوڑ دیا تمہیں، تم جا سکتے ہو، آزاد ہو تم. کہنے لگے کہاں آزاد ہوں میں، آپ نے تو مجھے قید کر رکھا ہے. نہیں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. کہنے لگے نہیں، آپ جانتے جب میں اپنے شہر سے نکلا تھا کہاں جا رہا تھا؟ عمرہ کرنے جا رہا تھا. اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی آدمی نہیں، آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین نہیں، لیکن آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، آپ کے دین سے زیادہ محبوب نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ محبوب نہیں. ہاتھ لائیے. آپ نے ہاتھ آگے کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور بہت سارے عہد و پیمان کر کے واپس ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے حسن عمل سے یہ ظاہر کیا کہ ہم تمہیں اپنا مخالف نہیں مانتے، تم ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہو. ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے. اور اس بات نے سمامہ کے دل کو، دماغ کو، نظریے کو، خیال کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ اصول بہت ضروری ہے. جو آدمی آپ سے دشمنی کر رہا ہے اس کی دشمنی کو دیکھیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس کے برے اثرات سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس کی شرارتوں، اس کی سازشوں کا شکار مت ہوئیے، لیکن جوابی کارروائی مت کیجیے. اس کو دکھ پہنچانے کی کوشش مت، اس کو برباد کرنے کی کوشش مت کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے افعال، اعمال، کردار، سازشوں، شرارتوں پر نادم ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خود معافی مانگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی. اور ایسے میں اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ساری زندگی اپنے آپ کو مجرم خیال کریں. تو خوشگوار زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بہتر اور اچھا برتاؤ کریں. جتنا اچھا برتاؤ ہوگا اتنے ہی اچھے نتائج نکل کر آئے. اور اگر آپ نے جوابی کارروائی کی، اس نے بھی کی، آپ نے بھی کی، تو نتائج بہتر نہیں ہوں گے. ایک حدیث اگر میں کوٹ کروں اس وقت تو شاید غیر مناسب نہ ہو. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کھینچ کر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جو قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، وہ بھی جہنم میں جاتا ہے، اور جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جاتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے قتل کر دیا ایک مسلمان کو وہ جہنم میں جائے کیونکہ قاتل ہے، لیکن بیچارہ مقتول وہ کس بنیاد پر جہنم میں جائے؟ اس کے ساتھ تو ظلم ہوا، کیوں جا رہا ہے مقتول جہنم میں؟ اس لیے کہ مقتول کی کوشش بھی پورے طریقے پر یہی تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن
قاتل کو موقع ملا اور اس کو موقع نہیں ملا، اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک دونوں قاتل کی حیثیت سے ہیں، اور جب دونوں قاتل ہیں تو سزا دونوں کی ایک ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں سزا میں فرق ہونا چاہیے، یہ قاتل ہے وہ مقتول ہے، تو یہ آپ کا ظاہری فیصلہ ہے، حقیقی فیصلہ یہ نہیں، حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، ایک کو موقع ملا اور دوسرے کو موقع نہیں ملا۔ تو اگر اب موقع نہ ملے آپ کو، اس لیے آپ کوئی برائی نہ کر سکیں، تو آپ یہ نہ مان لیں کہ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، نہیں، موقع نہیں ملا اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خوشگوار زندگی کے اصول میں یہ بہترین اصول مانا گیا ہے کہ آپ مخالفت کی کوئی روش اختیار نہ کریں اور اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ہاں، اس کی شرارتوں سے بچنے کا انتظام پورا کریں، لیکن اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ان قریب وہ آپ کا دوست بن جائے گا اور یہ مخالفتوں کا دور ختم ہو جائے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے اصول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور صرف i+ TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ i+ TV بہتر زندگی کے لیے۔ آئیے بھائی جان، بولیے کیا چاہیے؟ جی کرتی چاہیے۔ بھائی ان کو کرتی دکھاؤ۔ ہاں جی، کس رینج میں؟ رینج کیا، پہلے پسند تو کر لیجئے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ نیٹ والا بھی دکھانا ان کو۔ ہاں دیکھیے سر، سارے لیٹسٹ ڈیزائن ہے، یہ دکھائیے۔ بالکل لیٹسٹ ہے سر، پیور کاٹن ہے سر۔ یہ دکھائیے۔ اچھا نہیں، وہ دکھائیے۔